محفل کا امتیاز یہ ہے کہ یہ محفل ایسے ممدوح کی ایک سر بات ہے ایسے ممدوح کی شان میں منعقد ہوتی ہے کہ جو باحیات ہے پردہ غیب میں ہے، اور ساری محفلیں اس کے علاوہ ایسے ممدوحین کی شان میں ہوتی ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ لہذا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج دنیا میں جتنی قومیں ہیں کسی کے پاس ان کا رہبر نہیں ہے۔ فقط ایک قوم ہے دنیا میں کہ جو اپنا امام رکھتی ہے، اپنا ہادی رکھتی ہے، اپنا رہبر رکھتی ہے، اور وہ بھی زندہ ہے اور پردہ غیب۔ اکثر یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے ہوتے ہوئے اس کی زمین پر اتنے بڑے بڑے مظالم برپا کیے گئے لیکن مشیت کچھ کر نہیں سکی۔ اگر پروردگار صاحب قدرت تھا تو اس نے ظالموں سے بدلہ کیوں نہیں؟ انبیاء کا قتل ہوا، ائمہ کو زہر دیا گیا، اور زمین برابر ظلم سے بھرتی ہی چلی گئی۔ حالانکہ اللہ کے نمائندوں کا مقصد عالم انسانیت میں عدل کو قائم کرنا ہے۔ اس نے خود ارشاد فرمایا انا ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنی طرف سے پڑھا کے، لکھا کے، عالم بنا کے، صاحب عصمت بنا کے جن مرسلین کو، انبیاء کو، اپنے نمائندوں کو اور حاجیوں کو بھیجا تھا، اور اس بات کی دلیل ان کے پاس تھی کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ان کو معجزات دے کے بھیجا، ان کے ساتھ ہم نے کتابوں کو نازل کیا، ان کے ساتھ ہم نے میزان کو اتارا۔ ان ساری باتوں کا فقط ایک مقصد تھا کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ عالم انسانیت قسط پر یعنی عدل پر اور انصاف پر قائم ہو جائے۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو کیا سمجھا جائے؟ ظلم کی طاقت کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کمزور پڑ گئی۔ وہ دیکھتا رہا اور ظلم پھیلتا رہا۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ہم اگر چاہتے لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو راہ ہدایت میں لگا دیتا۔ تو کیا اللہ چاہتا نہیں تھا؟ نہیں، وہ چاہتا تھا لیکن جبر سے نہیں، چاہتا تھا کہ خود اپنے جوہر اختیار سے انسان راہ عدل پر گامزن ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے دو طرح کے امام بھیجے، وہ امام کہ جو تم کو تمہاری منزل مطلوب کر لے جائیں، ان کی پہچان ہم تمہیں بتا دیں کہ جعلناہم ائمۃ، ہم ہی نے انہیں امام بنایا، یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، لما صبروا، اور ان کے پاس بڑا ذخیرہ قوت صبر پایا جاتا ہے۔ تو جب تک وہ اپنے صبر سے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں اس وقت تک ہم خاموش ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ ہماری نگاہ میں ظالمین نہیں ہیں، ہماری نگاہ میں صابرین نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے کچھ بچا کے رکھا ہے
لوگوں کو ہم نے بچا کے رکھا ہے، انہی کا نام ہے بقیت اللہ۔ بقیت اللہ خیر لکم۔ تو اپنے دل کی گہرائی میں یہ عقیدہ راسخ کر لو کہ دنیا کی عمر میں اگر 2 دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس کو اتنا طویل کرے گا کہ ایک نمائندہ الہی آئے گا اور بساط ظلم کو الٹ کے بساط عدل کو بچھا دے گا۔ ایک سلوات بھیجے لیکن صدیاں گزرتی چلی گئی، آج 21ویں صدی آ گئی، انسانوں کے پاس بڑی طاقت اور بڑی قوت آ گئی۔ ظاہر ہے انسان کے ذہن میں تصور بھی نہیں ہے کہ ہم نے جن جوہری طاقتوں کو اپنا اسلحہ بنایا، اپنا ہتھیار بنایا، بھلا اس کے مقابلے میں مذہبی کیمپ سے کون آئے گا اور اس کا مقابلہ کرے گا۔ ہم نے نشر و اشاعت کو اتنا سریع الاثر بنا دیا ہے کہ لمحات میں ہم ایک خبر کو پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ ہم نے ذرات سے وہ جوہری توانائی پھینک دی ہے اور کشید کر دی ہے کہ اگر ہم ایک بار اسے ڈال دیں زمین پر تو زمین تہو بالا ہو جائے۔ لہذا اس بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جو قوت ہے، چاہے ایٹمی ہو، چاہے جوہری ہو، چاہے مادی ہو، چاہے کثرت افراد کی ہو، چاہے فضائی ہو، چاہے بحری ہو، جتنی بھی طاقتیں ہیں، اتنا یاد رکھنا یہ ساری طاقتیں خلق کی طاقت ہیں، امر کی طاقت نہیں۔ خلق اور امر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آگ ایک مخلوق ہے، آپ چاہیں تو اسی آگ سے کسی کا جسم جلا دیں، کسی کا ہاتھ جلا دیں، کسی کا گھر جلا دیں۔ یہ طاقت پروردگار عالم نے اس مخلوق میں رکھی ہے، لیکن تم اتنی بھی اگر آگ جلا دو کہ اس کے شعلے آسمانوں میں اڑنے لگیں تو طائروں کا اڑنا محال ہو جائے۔ اگر اتنی بھی آگ تم اپنی قوت سے بھڑکاؤ گے تو وہ خلق ہی کی طاقت ہوگی، اور امر کی طاقت دیکھنا تو جب بھڑک جائے تو ہم امر سے کہیں گے یا نار کونی بردن و سلام علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ امر کی طاقت اسی لیے پروردگار لہ الخلق والامر، یہ پوری دنیا 2 شعبوں میں تقسیم ہے، ایک خلق کا شعبہ ہے، ایک امر کا شعبہ ہے۔ خلق کا شعبہ تم لے جاؤ، امر کا شعبہ ہم اپنے پاس رکھیں گے، اور جو ہمارا نمائندہ ہوگا اسے صاحب امر بنائیں گے۔ جہاں وہ چاہے گا وہاں تمہاری طاقت میں 2 بڑے بڑے عیب ہیں۔ ایک عیب یہ ہے کہ تم اس کی تاثیر سے فائدہ اٹھاتے ہو، تاثیر پر خود اختیار نہیں رکھتے۔ دوسری کمزوری جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری طاقت جو ہے وہ بالکل اندھی ہے، بلائنڈ ہے۔ ایک تم ایٹامک بم اگر کہیں چھوڑ دو تو تہو والا کر دو، لیکن کیا وہ پیڑ قصوروار ہیں جن کو تم نے؟ کیا وہ زمین قصوروار ہے؟ کیا ننھے ننھے بچے جو مارے جائیں وہ قصوروار ہیں؟ تو 2 بڑی بڑی کمزوری ہے۔ ایک تو تمہیں اپنے ہتھیاروں پر امر کا اختیار نہیں ہے، دوسرے تمہاری طاقت اندھی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ معصوم بچہ مر رہا ہے کہ مجرم مر رہا ہے، لیکن ہم امر کی وہ طاقت لے کے آئیں گے کہ جو ذوالفقار کی شکل میں ہوگی، وہ کسی معصوم پہ نہیں چل سکتی، بے خطا پہ نہیں چل سکتی۔ جب چلے گی تو مجرم پہ چلے گی، مسلم پہ چلے گی، کافر پہ چلے گی، مشرک پہ چلے گی، کسی مومن پہ نہیں چل سکتی۔ ایک سلوات بھیجتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، آخر کلام میں جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے
کی ولادت کی محفل میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، اس کی ولادت بھی بالکل الگ، اس کی تربیت بھی بالکل الگ، اس کی غیبت بھی بالکل الگ، اور اس کا ظہور بھی بالکل الگ۔ تو ذرا سی روشنی ڈالیں، اس لیے کہ آپ اتنا جانتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے ہادیوں کو، رہبروں کو، مرسلین کو، انبیاء کو پھیلایا تو جناب ابراہیم کو دو معصوم بیٹے تھے، دونوں نبی تھے، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل۔ جناب اسحاق کی ذریت میں کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے، اور انبیاء کی یہ کثرت جا کے منتہی ہوئی، اس کی انتہا کہاں ہوئی؟ جناب عیسیٰ پہ جا کے۔ اور جناب اسماعیل سے ایک ایسا نبی آیا کہ جو خاتم المرسلین، جو سید الانبیاء۔ اب جب قدرت سمیٹنے پہ آئی تو پروردگار عالم نے اس کے آخری نبی کو اٹھا کے اس کو بقیت اللہ بنایا، اور اس نبی کی ذریت کا جو آخری محمد تھا اسے بتا دیا۔ اب ایک کام باقی رہ گیا تھا کہ دونوں بقیت اللہ کو ملا دیا جائے ایک موقع۔ تو کیسے ملایا گیا؟ جناب عیسیٰ کے وسیع جناب شمعون کی نواسی لی گئی، جو رومن امپرر کی پوتی بھی تھی، اور جناب شمعون کی نواسی بھی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جب جوان بھی ہو تو اس کی شادی کے لیے رائٹ فیملی میں شاہی گھرانے میں ہوئی، لہذا جو رومن امپرر تھا اس نے رشتے کے بھائیوں میں سے ایک بھائی سے اس کی نسبت طے کر، وہ تاریخ آئی، بہت بڑا مجمع ہوا دربار میں، اور اس کے بعد تخت کے اوپر وہ لڑکا بیٹھا، اور جو پریسٹ تھا، جو پادری تھا، اس نے اپنے دین کے اعتبار سے جب صیغہ نکاح جاری کرنا شروع کیا تو جیسے ہی صیغہ جاری ہوا ویسے ہی زلزلہ آیا اور تخت کے پائے ٹوٹ گئے اور گر گئے سب، اور اس کو نحوست پر مشتمل، یہ کوئی نحوست ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ رشتہ منسوخ کر دیا۔ پھر ایک بھائی سے رشتہ لگا، اس کی بھی تاریخ آئی، اور وہ سب بھی تخت پر آئے اور دربار سجا، وہاں بھی جب صیغہ جاری ہوا تو پائے تک ٹوٹ گیا، سب گر پڑے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ کوئی بڑا سبب ہے جو ایسا ہو رہا ہے، لیکن کون بتائے کہ وہ سبب کیا ہے؟ اسی میں یہ جو جناب شمعون کی نواسی ہیں اور بادشاہ روم کی پوتی ہیں جن کا نام جناب نرجس ہے، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ بھی موجود ہے اور جناب عیسیٰ بھی موجود ہے، اور رسول اللہ نے جناب عیسیٰ سے ان کی نواسی کا مطالبہ کیا اور انہوں نے منظور کر لیا۔ اب یہ راز سمجھ میں آئے کہ قدرت جناب نرجس خاتون کی شادی محمد کے وارث سے کرنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا خواب دیکھا، اس میں جناب نرجس خاتون نے معصوم عالم کو دیکھا، جناب مریم کو دیکھا، اور مریم کی موجودگی میں معصوم عالم نے جناب نرجس کو کلمہ اسلام پڑھایا۔ اب ایک اشتیاق پیدا ہوا کہ ہم نے دیکھ تو لیا جس کے ساتھ ہم قدرت میں منسوخ کرنا چاہا، لیکن اس سے ملاقات کیسی ہو؟ تو ایک تیسرا
کنیزوں کا لباس پہن کے اس لشکر میں شامل ہو جانا. وہ لشکر جو ہے وہ شکست کھا جائے گا اور بہت سی عورتیں کنیز بنائی جائیں گی. ان کنیزوں میں تم شامل ہو جانا. اتنا کام تم کر لینا. کنیزوں کو لے کے کوئی کنیزوں کو فروخت کرنے والا بغداد تک آ جائے گا. اس کے بعد بشیر بن سلیمان کو بھیج کے اور تمہیں اپنے گھر تک بلوا لے کے اتنا اہتمام کرو. جنگ ہوئی، شکست کھائی رومن آرمی نے اور بنائی گئی تو کنیزی کا لباس پہن کے جناب نبی خاتون جو ہے اس میں شامل ہو گئی اور یہ سب کنیزیں جشن بغداد پر آئیں. اور ادھر سے امام علی علیہ السلام نے بشیر بن سلمان کو بھیج دیا 120 درہم دے کے اور رومن لینگویج میں ایک خط لکھ دیا. اس لیے کہ امام ہر زبان کو اردو رکھتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، کیونکہ یہ آ رہی تھی روم سے. لہذا رومن لینگویج میں، رومن زبان میں کہا یہ خط لے جانا اور وہ کنیز کسی کے ہاتھ فروخت نہیں ہوگا اور اس کا بیچنے والا، فروخت کرنے والا جو بردہ فروش ہے وہ پریشان ہو جائے گا. تو تم ایسا کرنا کہ یہ خط اس کو دکھا دینا، اس بردہ فروش سے کہنا کہ یہ خط اسے دکھا دو، اسے پڑھے، یہ 120 درہم دے دینا اور دیکھنا اگر وہ راضی ہو جائے تو ہمارے ساتھ کر دینا. جیسے ہی خط دیکھا اس نے رومن زبان میں لکھا ہوا ہے، ویسے ہی سمجھ گئی کہ وہ خریدار آ گیا جس کا انتظام امام علی نبی علیہ السلام 120 درہم لے کے چلی آئیں. جب راستے میں جا رہی تھی تو بشیر نے پوچھا تم تو رومن ہو، تمہاری مدر لینگویج، تمہاری مادری زبان رومن ہے، یہ تم عربی کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ میرے دادا نے کئی زبانیں سکھائی، اس میں عربی بھی خاص، اس لیے میں عربی جانتا. کے بعد آگے امام علی نبی علیہ السلام جس کو تم نے خواب میں دیکھا تھا، جس کے ساتھ تمہیں قدرت منسوخ کرنا چاہیے، اسے دیکھو گی تو پہچان لو گی. کہا کیوں نہیں پہچان لیں گے، ہم تو مشتاق ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بھی. ویسے امام حسن کو پیش کیا گیا، آپ نے پہچان لیا اور اس کے بعد سے بیان جاری ہو گیا. اور یہ جو پھیلی ہوئی رسالت و نبوت کی تاریخ تھی وہ سمٹ کے ایک ہستی میں متحد ہو گئی. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ولادت کیسے اہتمام کی ہوتی ہے، زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ حکیمہ خاتون کو بلایا، جب بکری کو ان کے کہا کہ آپ آج رک جائیے اور جب صبح ہو جائے گی تب جائیے گا. آج اس امام کی ولادت ہونے والی ہے کہ جو اسلام کو عزت دے گا، عیسائیت کو رسوا کر دے گا. کوئی آثار نامقابل پریشان ہو گئی جناب حکیمہ خاتون آئمہ کا گھبراؤ مت، امام ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. فجر کا جب وقت آئے گا تو اچانک تمہیں ایک بچہ ملے گا جو سجدے میں سر رکھے ہوئے، اس کے بازو پہ لکھا ہوگا قد جاء الحق وزهق الباطل. حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا. باطل مٹنے ہی والی ہے. بس یہ تو اس کی ولادت، اس کی تربیت، اس لیے کہ زمین پہ تربیت نہیں ہوئی، فرشتے اسے لے گئے، اس کی تربیت ہوئی. 2 برس کا ہو گیا تو آیا، کچھ اور پڑا ہو گیا، وہ ایک سے پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے ایک دن وہ بھی آیا کہ جب امام حسن علیہ السلام نے گودی میں لے کے اپنے چاہنے والوں سے اس کا تعارف بھی کرا دیا. پھر ایک دن وہ آیا کہ امام حسن اس دنیا سے گزر رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس بات تشویش تھی کہ نماز جنازہ کون پڑھائے، کوئی وارث ہو تو پڑھائے. ایسے میں جب کہ اچھا خاصا مجمع تھا، اس میں جعفر کذاب جب کھڑے ہوئے نماز پڑھانے جو ان کے چچا تھے، تو ایک چھوٹا سا بچہ ان کے دامن
فکرہ میں رہے اور ساری دنیا بھی اس بات کی منتظر ہے کہ کب پردہ غیب اٹھے اور کب محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. اس لیے وہ آ رہا ہے، سارے انبیاء کا نچوڑ، سارے مرسلین کا جوہر، سارے اماں کے کردار کا جوہر، سب کچھ اسی میں ہوگا. ہاتھ میں